کرامت زیادہ یہ کہ کوئی بندہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے، وہ بھی زندہ بندہ کو دعا کرے. اب یہ بزرگوں کا قبروں سے نکل کے اور اس قسم کی کلیم کرنا ان کو کہ اب کیوں نہیں ہو رہے. اور دوسری بات آپ کی ٹھیک ہے کہ خلفائے راشدین سے اتنی کرامات تو ثابت نہیں ہے. ان بیچاروں کی تو آپ دیکھیں حضرت امیر حمزہ سید الشہداء ہیں، ان کا مسئلہ ہوا ہے لاش کا. غزوہ احد میں ان کے کان کاٹے گئے، ناک سب کچھ کاٹا گیا، کلیجہ تک چبایا گیا. ان کے بزرگ تو ایک نگاہ مار کے سب کچھ کرتے تھے قبر کے اندر بیٹھے ہوئے. تو امیر حمزہ تو کچھ نہیں کر سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، ابھی آپ نے سنا جہاں انجینئر مرزا علی کا یہ کہنا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب ان کے کان کاٹے گئے، کلیجہ چبایا گیا، وہ اپنے کو تو نہیں بچا سکے. یہ کہہ کے یہ تاثر دینا کہ ہماری کیا مدد کر پائیں گے جب وہ اپنی ہی مدد نہیں کر پائے. ہماری سب سے پہلی گزارش تو انجینئر صاحب سے یہ ہے کہ جس فیلڈ میں انہوں نے انجینئرنگ کیا ہے اسی فیلڈ میں رہے تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ ایسے احمقوں کا کام نہیں قرآن اور حدیث کو سمجھنا. اللہ تبارک و تعالی نے جب جہاد فرض فرمایا تو اس کا مطلب ہی یہی ہوا کہ اپنی جان کو دینے کے لیے تیار ہو جاؤ اسلام کی خاطر. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. لوگوں نے جب شہادت کے بعد یہ کہنا شروع کیا کہ ان کا انتقال ہو گیا، یہ دنیاوی آسائش سے محروم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں خبر نہیں. اور سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا کہ انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، وہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں روزی بھی عطا فرماتا ہے. اب یہ کہنا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کو نہیں بچا سکے، تو جاننا یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان اور اپنا بدن قربان کر دیا تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایسی ایسی بشارتیں انہیں عطا فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد یہ فرمایا یا کاشف القربات، اے بلاؤں کو دور کرنے والے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کو ان کے وصال کے بعد بلاؤں کو دور کرنے والا فرمایا، جیسا کہ مواہب اللدنیہ شریف اور دوسری کتابوں میں آپ کو یہ روایتیں مل جائے گی. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس طرح فرمانا کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے. اور اس کی مثال ایسی دی گئی مسلمان کی جان کے تعلق سے کہ جیسے ایک پنجرے میں، ایک جیل میں بند کیا گیا ہے، قید خانے میں بند کیا گیا تھا، اب آزاد کر دیا گیا، زمین میں جہاں چاہے چلے، جیسے چاہے سفر کرے. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی روحوں کو ایسے آزاد فرما دیا. پھر رہی بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان کاٹے گئے، ناک کاٹا گیا اور ان کے کلیجے کو چبایا گیا. تو آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہندا جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کو چبایا، ان کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی. اور مفسرین فرماتے ہیں یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایمان نصیب فرمایا. پھر مرزا انجینئر صاحب، آپ اپنے سامنے کتابیں رکھ کے لوگوں کو درس دیتے ہیں، کیا آپ حدیثوں کو چھپاتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی منمانی بیان کرتے ہیں حدیثوں کے نام پہ. کیا امام حاکم کی المستدرک میں یہ حدیث آپ نے نہیں دیکھی؟ امام بیہقی نے بھی اس حدیث پاک کو دلائل النبوہ میں، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، امام سیوطی نے الدر المنثور میں اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی نقل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شہداء اللہ کے نزدیک زندہ ہے، تو تمہیں چاہیے کہ ان کی زیارت کرو. اور اللہ کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ شہداء قیامت تک ان کے سلام کرنے والوں کو جواب دیں گے. قیامت تک جو ان کو سلام کرے گا ان کے سلاموں کا جواب دیں گے. اب مجھے بتائیے، شہداء قبر میں رہتے ہوئے ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں، یعنی ہمارے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں. سلامتی کی دعا سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے؟ اور وہ بھی ان کی طرف سے جن کو بشارت دی گئی. تو جن کو جنت کی بشارت دی گئی، جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ زندہ ہے، ان کو روزی دی جاتی ہے. جنت کی بشارت جن کو ہے، جو جنت میں سیر کر رہے ہیں، جن کی ارواح جنت میں سیر کر رہی ہے، ان کی طرف سے ہمارے لیے سلامتی کی دعا، اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہے؟ اس سے بڑھ کر کون سی دولت ہے؟ آپ کا یہ سمجھنا کہ جب تک جسم کے اندر روح ہے تب تک ہی آدمی مدد کر سکتا ہے، روح جب بدن سے نکل جاتی ہے تب مدد نہیں کر سکتا، یہ آپ کی جہالت کا اظہار کرتی ہے. اس لیے کہ بدن تب ہی بولتا ہے جب روح رہتی ہے، بدن سے تبھی کام ہوتے ہیں جب روح رہتی ہے. اور ان موت کا مطلب ہی یہی ہے کہ روح کا جسم سے الگ ہونا. کیا پتا چلا اصل چیز روح ہے، روح کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے. اور ان کی روحیں ایسی آزاد ہو چکی کہ حدیث پاک میں ان کی روحوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ جنت کی سیر کرتی ہے. اور مسلمانوں کی روحوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو آزاد رہتی ہے،
جہاں چاہے جائے، اللہ اکبر، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اکابرین سب مسلمانوں کے سردار ہیں، تو حدیث کی روشنی میں وہ زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مقامات کو بلند فرمایا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کے مطابق وہ ہمارے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ آپ اپنے کو اس قابل نہیں سمجھتے، اس کا مطلب آپ اپنے کو ایمان والوں کی کیٹیگری میں سمجھتے ہی نہیں، تو آپ کی مدد ہرگز نہیں ہوگی۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ یہ مدد نہیں کر سکتے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ ایمان سے خالی ہے، اس طرح کی بکواس کرنے کی بنا پر، اس طرح کی گستاخیاں کرنے کی بنا پر، اور الحمدللہ ہماری مدد کرتے ہیں، ہم مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا وہ سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، ہمیں آپ کے کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا، یا کاشف الکربات، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ الحمدللہ ہمارے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر ہمارے اوپر ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر بھی رہے، تو آپ کو چاہیے کہ سچے دل سے توبہ کر کے مسلمانوں کے زمرے میں آ جائے۔ اسی طرح اگر آپ رہیں گے تو آپ اپنے آپ ہی کو اسلام کی دولت سے دور کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔